ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قابل احترام دوستو، اللہ رب العزت نے جو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا، یہ دین ایک مکمل دین ہے. اس دین میں اب کسی قسم کی کمی یا اضافے کی کوئی گنجائش نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی اور رسول آئے ان پر اللہ نے اپنے دین کو مکمل نہیں کیا تھا، لیکن جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا یہ دین کامل مکمل ہے. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے آپ کا دین جو ہے آپ پر مکمل کر دیا اور آپ پر اپنی اس نعمت کو ہم نے تمام کر دیا اور تمہارے لیے دینی اسلام پر میں راضی ہوا. عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا، آپ نے اس دین کی ایک ایک بات اپنی امت تک پہنچا دی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دین کو بتانے میں، سکھانے میں، پڑھانے میں، تعلیم دینے میں آپ نے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں کی. اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان جو دین چھوڑ کر جا رہا ہوں اس کی راتیں میں اس کے دن کی طرح روشن ہے. کوئی گوشہ ایسا نہیں کہ جس گوشے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر واضح نہ کر دیا ہو. مکمل دین ہے اور مکمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا ہے. باتیں کچھ اہم ہیں اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیے. دھیان آپ میری طرف رکھیں. جب آپ کا دھیان دائیں بائیں اوپر نیچے اور باہر جاتا ہے تو پھر مجھے پتا ہے کہ یہ بندہ میری بات نہیں سن رہا. پکی بات ہے.
میری بات صرف وہی سن رہا ہے تو مجھے دیکھ رہا ہے، اور جو ادھر نہیں دیکھ رہا وہ میری بات کو سن ہی نہیں رہا، وہ 1 گھنٹہ پورا ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ آپ کو بات اچھی لگے یا بری لگے؟ دین اسلام امت محمدیہ کو جو دیا گیا ہے کہ مکمل دین ہے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دین کے متعلق ہر چیز پڑھا دی ہے، سکھا دی ہے، بتا دی ہے۔ اور میں نے سورہ مائدہ کی جو آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تم پر، تمہاری امت پر اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، مکمل ہے۔ اب کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی کل کو آئے اور کہے کہ اس دین میں کسی بات کا اضافہ کر لیں۔ آپ نے جو عبادت سکھا دی ہے، عبادت کے طریقے بتا دیے ہیں، جو اللہ کو منانے کے لیے عبادت کرنا ہے، عبادت کے طریقے اختیار کرنے، وہ سارے کے سارے ہیں محمد ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں، اور آپ یہ سب کچھ ان کو بتا دیں۔ محمد کریم نے بھی فرمایا میں نے اس امت کو سب کچھ بتا دیا ہے، واضح کر دیا ہے۔ اب کسی کے پاس اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین، آپ کی دی ہوئی شریعت، اس میں کسی ایک بات کا یا کسی ایک چیز کا بھی اضافہ کرے، اس بات کی کوئی اجازت نہیں۔ کوئی مائی کا لال اس کی یہ جرت نہ ہو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر کسی اپنی طرف سے کسی چیز کو ڈالنے کی کوشش کرے، اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کرے۔ وہ امام ہو، وہ صحابی ہو، وہ ولی ہو، وہ متقی ہو، وہ کوئی بھی ہو، کسی کو اس بات کی اجازت نہیں۔ حتیٰ کہ کسی صحابی رسول کو، اس کو بھی اجازت نہیں ہے۔ کائنات میں موجود کسی انسان کو اس بات کی اجازت ہی نہیں ہے کہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اس پیغام میں، آپ کی دی ہوئی اس تربیت میں معمولی سا بھی کوئی اضافہ کرے، کوئی اجازت نہیں۔ اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ بدعتی کہلائے گا۔ دین میں کسی بھی بات کا اضافہ، کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، آپ کریں، کوئی کرے، امام کرے، ولی کرے، متقی کرے، کوئی صالح کرے، کوئی کسی مسجد کا خطیب کرے، کوئی بھی کرے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی کرے گا تو وہ بدعت ہے، اور بدعت ایک ایسا جرم ہے کہ جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں لوگوں کو اس بات کے متعلق آپ تلقین کرتے رہے، سمجھاتے رہے، لوگوں کو اس چیز سے ڈراتے رہے کہ لوگوں تم نے دین میں اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ نہیں کرنا۔ وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ کوئی خطبہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نہیں کہ جس خطبے میں آپ نے یہ ارشاد نہ فرمایا ہو، آپ نے فرمایا دیکھو دین کے اندر سب سے بری بات یہ ہے کہ تم اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ کرو۔ اگر تم دین میں اپنی طرف سے کسی چیز کو ایڈ کرو گے، لاؤ گے، اس کے اندر جو ہے اس کو پیدا کرو گے، اس چیز کو ایجاد کرو گے، فرمایا یہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہر خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ دیا کرتے اور لوگوں کو بتایا کرتے، دیکھ رہے یہ کام مت کرنا، اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچانا، دین میں اس شریعت میں اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے متعلق جتنی نصیحت کی اور جتنی تربیت کی ہے،
اس کے بعد اس مومن کو، اس مسلمان کو اس معاملے میں پورے احتیاط سے کام لینا چاہیے اور کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو سنت سے ثابت نہ ہو۔ دین میں نیا کام یعنی ایک چیز کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نہیں، دین میں نیا کام اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں قرآن حکیم میں اس کو نازل کیا ہی نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں نہ اپنے قول سے، نہ اپنے فعل سے، نہ اپنی تقریر سے، نہ اپنی خاموشی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز ثابت ہی نہ ہو، اور اگر ہم کرتے ہیں وہ بدعت ہے، وہ دین میں اضافہ ہے۔ ہم دیکھیں آج جو عمل کر رہے ہیں، آج جو عبادت کر رہے ہیں، آج جو نیکیاں کر رہے ہیں، کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کا وجود ملتا ہے یا رب کے قرآن میں اس کا وجود ملتا ہے؟ اگر ہے الحمدللہ، اور اگر اللہ کے قرآن میں، نبی کے فرمان میں یہ چیز نہیں ہے تو یہ بدعت ہے۔ اگر کوئی اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ کرتا ہے دین میں تو شاید وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز اللہ بتانا بھول گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ نے بتایا تو نبی بتانے بھول گیا، نبی نے اس چیز کو بتایا نہیں۔ ویسے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں بدعتی کا عمل اس بات کو ظاہر کرتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ ان کا یہ قول ہے، کہتے ہیں کہ ایک بدعتی کا عمل اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ وہ عمل ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو بتانا، پڑھانا، سکھانا بھول گئے، اور اب اس کے اوپر وحی نازل ہوئی اور اب یہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ اس عمل کو بھی کیا ہے، کہ توہین ہے، توہین نبی کی، توہین نبوت کی، توہین شریعت کی، کہ ایک آدمی اپنی طرف سے کہ جو دین سے ثابت نہ ہو، شریعت سے ثابت نہ ہو، قرآن سے ثابت نہ ہو، حدیث سے ثابت نہ ہو، اور ایک بندہ کہے کہ اس کو بھی کیا جانا چاہیے، اس کا یہ اجر ہے، اس کا یہ ثواب ہے، یہ بدعت ہے، اور یہ بدعت گمراہی ہے۔ ایسے گمراہ کا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا، قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ حدیثیں گھڑ گھڑ کر بیان کریں گے، حدیثیں گھڑ گھڑ کر بیان کریں گے، اپنی طرف سے حدیثیں بنا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں، کہیں گے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جبکہ وہ ہماری بات نہیں ہوگی، اس کو ہم نے کسی کے سامنے بیان نہیں کیا ہوگا، لیکن لوگ بیان کریں گے، لوگ کہیں گے یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے بچنا، ایسے لوگوں سے حدیثیں مت لینا، ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آنا۔ اگر تم نے ایسے لوگوں کی باتوں کو سنا، ان لوگوں سے باتوں کو لیا، فرمایا وہ خود بھی گمراہ ہوں اور تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے، وہ خود بھی گمراہی کی راہ پر ہوں گے، وہ خود بھی فتنوں سے دوچار ہوں گے، اور جو ان کے پاس بیٹھنے والے، جو ان کی باتیں سننے والے، جو ان سے دین لینے والے، جو ان کے پاس ان کی محفل و مجلسوں، ان کی تقریروں میں بیٹھنے والے، ان کو سننے والے، وہ سنانے والے بھی گمراہ اور سننے والے بھی گمراہ۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوشیار رہنا، ہوشیار رہنا، حدیثیں سنتے ہو، حدیثیں پڑھتے ہو، بیان سنتے ہو، تقریر سنتے ہو، حدیثیں بیان کی جائیں، اس کی تحقیق کرو، اس کی پڑتال کرو، یہ جو حدیث سنا رہا ہے، یہ جو حدیث بیان کر رہا ہے، یہ جو دین کی باتیں کر رہا ہے، اس کا ثبوت کیا، اس کی دلیل کیا ہے؟ بغیر ثبوت کے، بغیر دلیل کے کسی سے دین لے لینا۔ اور میرے دوستو، آج اللہ کی قسم آپ یقین جانیں یہ وہی زمانہ ہے، یہ وہی دور ہے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں آج یہ کام ہو رہا ہے۔ آپ کو بڑے بڑے مولانا صاحب
نام ہیں، میں نام نہیں لیتا، اگر میں نام لوں گا تو بہت سے ممکن ہے یہاں بیٹھے ہوئے بھائیوں میں سے ناراض ہو جائیں۔ ایسے ایسے لوگ ہیں، ایسا ایسا نام ہے، ایسی ایسی شہرت ہے، ایسی ایسی ان کی تقریریں ہیں، ایسے ایسے ان کے بیان ہیں، ایسے ایسے ان کے چاہنے والے ہیں، ان کا میں نام لے دوں تو ممکن ہے بہت سے اس کے بعد درس کے بعد مجھے کہیں کہ مولوی صاحب آپ نے غلط باتیں کی ہیں، آپ نے جھوٹ بولا ہے، آپ نے یہ کیا ہے، آپ نے وہ کیا ہے، کیونکہ ہمارے اندر ویسی شخصیت پرستی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، ہم حقیقت کو ماننے کے لیے اتنی جلدی تیار نہیں ہوتے۔ کئی ایسے مولوی صاحب ہیں کہ جن کی اگر آج تقریر آپ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر دیں، ابھی ایک تقریر ان کی ریکارڈ ہو اور ریکارڈ ہونے کے بعد وہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہو جائے تو صبح تک ممکن ہے کہ کوئی 10-20 ہزار لوگ ان کی ویڈیو کو جو ہے اس کو دیکھ چکے ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد، ایک بہت بڑا عدد، ایک بہت بڑی نفری لوگوں کی ان مولوی صاحب کو، ان خطیب کو، اس شیخ صاحب کو سننے والے، جاننے والے، ماننے والے، لیکن اللہ کی قسم وہ جو حدیثیں سناتے ہیں نہ کبھی ہم نے کہیں پڑھی، نہ کہیں کسی بڑے بڑے علماء کرام سے سنی ہے۔ حدیثوں کا ذخیرہ اٹھا لو، بخاری اٹھا لو، مسلم اٹھا لو، ترمذی اٹھا لو، ابو داؤد اٹھا لو، ابن ماجہ اٹھا لو، مسند احمد اٹھا لو، طبرانی اٹھا لو، جتنی بھی حدیث کی کتابیں وہ ساری حدیث کی کتابوں کو تم پڑھ لو، پوری حدیث کے ذخیرے میں تم کو وہ حدیث نہیں ملے گی، لیکن مولوی صاحب لوگوں کے سامنے بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں، حدیث بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں اور واہ واہ بلے بلے سبحان اللہ کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ کے بندوں یہ مولوی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، یہ حدیثیں غلط پڑھ رہے ہیں، ان کے بیان میں یہ جو حدیثیں بیان کی گئی ہیں، یہ جو حدیثیں لوگوں کے سامنے رکھی گئی ہیں، ان حدیثوں میں جھوٹ ہے، اس میں گھڑی ہے، اپنی طرف سے بنائی ہے، لوگوں کو بنا بنا کر پیش کر رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، لوگ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ انہوں تو یہ چاہیے کہ وہ آئیں ہم سے کہیں اس مولوی نے جو تقریر کی ہے، اس میں جو حدیث بیان کی ہے، ذرا بتائیں اس حدیث میں کون سی غلطی ہے، کون سا اس نے غلط بیان کیا، آئے بیٹھے ہماری تربیت کریں، ہمیں بتائیں کہ اس نے کہاں پر غلطی کی ہے۔ یہ بات کرنے کو تیار نہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے، ہم سے کہیں گے نہیں آپ نے غلط کہا، مولوی صاحب نے باتیں ساری ٹھیک کی۔ جبکہ اگر تحقیق کر لیں اور تھوڑا سا تعصب کی اینک اتار کر اگر ہم کی کہیں، میں کہتا ہوں کہ جناب یہ مولوی صاحب نے جو بات کی ہے یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ اب شخصیت پرستی کا بھوت اگر سوار نہ ہو، اگر تعصب کی اینک پہلی ہوئی نہ ہو تو کیا ہونا چاہیے؟ پھر کہیں ٹھیک ہے جناب ہمیں بتائیں کہ کیا غلطی ہے اس میں، ہم بتائیں کہ یہ غلطی ہے، یہ اس نے حدیث بیان کی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ثابت نہیں۔ آئے تحقیق کر لیں، پوچھ لیں اس سے، مولوی صاحب کا نمبر لیں، اس کو فون کریں، اس کو پوچھیں آپ نے جو حدیث بیان کی ہے یہ کس جگہ پر ہے، حدیث کی کون سی کتاب میں، اس کا حوالہ بتا دیجئے، اللہ کی قسم مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر وہ حدیث کا حوالہ دے دے، حدیث بتا دے فلاں کتاب میں، مثال کے طور پر وہ کسی حدیث کی کتاب کا نام لیتے ہیں کہ جی فلاں حدیث کی کتاب ہے، اس کتاب کو پکڑ لیجئے اور پکڑ کر جناب اس میں تلاش کر لیجئے، مل جائے تو مولوی سچا ہے اور اگر نہ ملے تو مولوی جھوٹا ہے۔ لیکن یہ کرنے کو تیار ہم نہیں ہوتے، کیونکہ ہم شخصیت پرستی میں، ہم لوگوں کی پوجا کرنے میں، ہم لوگوں کے ساتھ جس کے اوپر ہمارا ایک اعتماد بن جائے، آنکھیں بند کر کے ہم کہتے ہیں نہیں جی جو یہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ عبادت کے حلیت کو بگاڑ دیں، وہ رسول کی نمازوں کو بگاڑ دیں، وہ رسول کے روزوں کو بگاڑ دیں، وہ رسول کے حج کے طریقے کو بدل کر رکھ دیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی عبادات میں اپنی طرف سے اضافے کر دیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں اپنی طرف سے چیزوں کا اضافہ کر دیں، ہم
چپ چاپ ان کو خاموشی کے ساتھ قبول کر لیتے اور کہتے ہیں جی مولوی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے. نہیں میرے دوستو، یہ عمل مجرمانہ عمل ہے، یہ مجرمانہ فعل ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم تحقیق کریں، ہم جانیں، ہم پڑتال کریں، ہم پوچھیں ان سے کہ مولوی صاحب آپ نے یہ جو عمل بتایا ہے مجھے ذرا اس کی دلیل دے دیجیے. آپ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ نماز کا طریقہ پڑھنے کا یہ ہے، آپ تو یہ بتا رہے ہیں روزہ رکھنے سے پہلے یا روزہ رکھتے ہوئے روزہ کھولتے وقت اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے. مولوی صاحب مجھے ذرا اس کا حوالہ دیں. ایک دفعہ ایک بندہ وضو کر رہا وہاں پر، میں نے اس سے ایک بات کہی. میں نے کہا یار تیرے وضو میں کچھ خامیاں ہیں، اپنے اس وضو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ڈھال اس کو. اس کی عمر 35-40 سال عمر ہوگی غالباً. کہنے لگا میں 35-40 سال سے یہ وضو کر رہا ہوں، میں غلط کر رہا ہوں. میرے گاؤں کا مولوی جو ہے اس نے مجھے بتایا ہمارا فلانا مولانا ہے، علامہ ہے، اس سے ہم نے سنا ہے، ہم نے پڑھا ہے، ہماری کتاب میں لکھا ہے. میں نے کہا تیرے سارے وضو پر بات نہیں کرتا، میں تیرے وضو کے صرف ایک معاملے پر بات کرتا ہوں. جا بندہ ہے، پوچھ اپنے مولوی سے، اپنے علامہ سے، اپنی کتابوں کو کھول کے مجھے دکھا پڑھا کہ کہاں یہ لکھا ہے. یہ جو تم گردن کا مسح کر رہے تھے مجھے بتا کوئی حدیث کی کتاب میں سے حوالہ دے. میں تیرے سارے وضو پر بات نہیں کرتا، اپنے علامہ کو، اپنے مولوی کو، اپنے شیخ کو، اپنے وہاں کے تمہارے استاد کو اس کو فون کر اس سے پوچھ کہ یہ جو تم نے کام کر رہا ہے، تو یہ جو تم گردن کا مسح وضو میں کر رہا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں سے ثابت ہے. اس کو فون کر اس سے پوچھ. میں بھولا ہوا ہوں، اگر وہ مجھے بتا دے، اگر وہ بتائے، حدیث کا حوالہ دے، کہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے کیا ہے، آپ نے کرنے کا حکم دیا ہے، یا آپ میری اصلاح کر دے. اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، تیرے سامنے اقرار کرتا ہوں، اگر تو مجھے حدیث دکھا دے گا صبح سے میں خود کروں گا بھی، اور نہ صرف کروں گا تجھ سے معافی مانگوں گا، اور پھر اس موضوع کے اوپر لوگوں کو درس بھی دوں گا. اور اگر نہ دکھا سکے تو پھر فیصلہ ہو جانا چاہیے. اس میں لڑائی والی کون سی بات ہے؟ اس میں جھگڑنے والی بات کون سی ہے؟ یہ دین تیرا اور میرا کوئی ذاتی جاگیر نہیں ہے. دین وہ ہے جو اللہ نے اتارا ہے، دین وہ ہے جو محمد کریم نے سکھایا ہے. دین وہ، دین کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے. اور میں تیرے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں، تیرا میرا کوئی ذاتی جھگڑا، ذاتی لڑائی نہیں ہے. اللہ کی قسم میں صرف تیرے فائدے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ بدعت ہے ہمارے نزدیک. جو عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، اس کو اگر تو کرے گا یا میں کروں گا تو وہ عمل بدعت ہے. اور بدعت کا جو ہے اس کی جو سزا ہے وہ بہت بری ہے، وہ تباہی ہے، وہ بربادی ہے. میں تیرے فائدے کے لیے بات کر رہا ہوں. اب یہاں پر کوئی یہ نہ بات کر لے تو یہ تو فرقہ واریت کی بات آپ نہیں کرتی. آپ نے تو یہ فرقہ واریت کر دی. آپ نے تو ایک فرقے پر، ایک جماعت پر آپ نے اٹیک کر دیا. نہیں، کسی جماعت پر، کسی فرقے پر کوئی اٹیک نہیں. بات دین کی ہے، بات قرآن کی ہے، بات حدیث کی ہے، بات نبی کے فرمان کی ہے، بات تیری اور میری نجات کی ہے. تو دوست ہے، تو بھائی ہے، تو ساتھی ہے. رب کعبہ کی قسم اگر ہم میں سے کوئی بھی، میں یا تو، اگر ہم بدعت کرتے ہوئے مر گئے تو ٹھکانہ جہنم ہے. جس طرح ایک زانی کو زنا سے روکیں گے، ایک شرابی کو شراب سے روکیں گے، ایک جھوٹ بولنے والے کو جھوٹ بولنے سے روکیں گے، ایک جواری کو جوا کھیلنے سے روکیں گے، ایک برا کام کرنے والے کو برے کام سے روکیں گے، ایک گالی دینے والے کو گالی دینے سے روکیں گے، اسی طرح ہم بدعت کرنے والے کو
بدعت سے روکیں، اس کو بتائیں گے کہ اللہ کے بندے یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کو گمراہی قرار دیا ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ جہنم کی آگ قرار دیا ہے۔ اپنے اس عمل کو دیکھ، اب اسی ایک کو لے کر جائیں، اپنے سارے دین کو دیکھیں، اپنی نماز کو دیکھیں، اپنے روزے کو دیکھیں، اپنے حج کو دیکھیں، اپنی زکات کو دیکھیں، اپنے صدقات کو دیکھیں، اپنی خیرات کو دیکھیں، اپنی تمام عبادات کو دیکھیں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح ثابت ہے، ثابت ہے بھی کہ نہیں، اور جو ثابت ہے اس کا طریقہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے تو الحمدللہ، ٹھیک نہیں ہے اس کو ٹھیک کرو۔ اگر تیری عبادت میں کہیں ہمیں یہ شک گزرے، تیری عبادت میں ہمیں کہیں یہ بات نظر آئے کہ یہ بدعت ہے، ہم تجھے سمجھائیں گے، اور اگر تجھے کہیں ہم میں نظر آئے تو ہم کو سمجھا، اور ہم اس کا غصہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امام ابو حنیفہ سے اعلیٰ اور افضل ہیں کہ نہیں؟ کون اعلیٰ ہے، ابو بکر صدیق یا امام ابو حنیفہ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ کیا خیال اسی طرح ہے؟ پتہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابی فرماتے ہیں کہ اگر میں سنت کے مطابق چلوں تو ٹھیک، اگر میں سنت کے مطابق چلوں تو ٹھیک، میں بدعتی نہیں ہوں۔ اگر کہیں تم میرے اندر کوئی غلطی دیکھو، اگر تم میرے اندر کہیں کوئی بدعت دیکھو تو مجھے پکڑ لینا، مجھے روک دینا اور میری اصلاح کر دینا۔ یہ بات کس نے کہی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن آج معذرت کے ساتھ میں کسی ایک بھائی کو کہ جو کسی امام کی پیروی میں لگا ہو یا کسی اپنی ایک جماعت کی پیروی کر رہا ہو، اس کو آپ کہہ کر دیکھیں، بول کر دیکھیں۔ ابو بکر کو روکا جا سکتا تھا، عمر کو روکا جا سکتا تھا، علی کو روکا جا سکتا تھا، عثمان کو روکا جا سکتا تھا، عبد الرحمن بن عوف کو، زبیر کو، طلحہ کو رضی اللہ عنہم، انہیں کسی بھی غلط بات سے روکا جا سکتا تھا۔ لیکن آج کا مسلمان جو ہے وہ یہ سمجھتا کہ ہمیں ان چیزوں سے نہیں روکا جا سکتا۔ اگر کوئی بات سمجھے لو ہمارے امام نے غلط کہا ہے، امام ابو حنیفہ غلط ہو گئے، امام شافعی، امام مالک غلط ہو گئے، امام احمد بن حنبل غلط ہو گئے۔ اللہ اکبر، یہ سارے امام ابو بکر سے بڑے نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم ہم تو یہ مطالعہ کرتے ہیں احادیث کا کہ اگر کسی جگہ پر ابو بکر سے بھول ہوئی ہے تو اٹھ کر عمر نے، عثمان نے، علی نے یا کسی ادنا سے صحابی نے اٹھ کر روکا ہے، ٹوکا ہے اور کہا ہے یا امیر المومنین، آپ نے یہ جو بات کہی ہے، آپ نے یہ جو حکم جاری کیا ہے، ہمیں اس کی ذرا دلیل دے دیجیے، ہمیں آپ اپنے اس عمل کی دلیل دیں، اور اگر آپ کے پاس آپ کے اس عمل کی دلیل نہ ہو تو آپ پھر اپنی بات کو واپس لیں۔ اللہ اکبر۔ اور صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ اسی طریقے سے معاملہ کیا کرتے۔ ایک دفعہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر آئے، 3 دفعہ اجازت مانگی، اجازت نہ ملی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو موسیٰ کی آواز کو سنا تھا، وہ آئے نہیں، کدھر ہے وہ؟ بتایا گیا کہ ابو موسیٰ اشعری واپس چلے گئے۔ انہوں نے بلوایا ابو موسیٰ اشعری، کہا ابو موسیٰ تم آئے اور تم چلے گئے باہر سے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے
امیر المومنین میں نے 3 دفعہ اندر آنے کی اجازت مانگی لیکن مجھے اندر آنے کی اجازت نہیں ملی تو میں واپس چلا گیا، کیونکہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی۔ آپ کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ کسی کے ہاں جاؤ تو 3 دفعہ اجازت مانگو، اجازت مل جائے تو ٹھیک، اور اگر اجازت نہ ملے تو تم واپس چلے آؤ۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں کہتے ہیں عمر فاروق، فرمایا کہ یہ بات تم جو کہہ رہے ہو یہ صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا ہے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہاں امیر المومنین یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ عمر فاروق کہتے ہیں، فرماتے ہیں اس پر مجھے کوئی اور گواہ بھی دو، اگر تم نے کوئی گواہ نہ دیا تو پھر سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر تم نے اس پر گواہ نہ پیش کیا، اگر تم اس پر گواہ لے کر نہ آئے تو پھر اے ابو موسیٰ تمہاری خیر نہیں ہے، پھر میں تمہیں دھرے ماروں گا، تمہیں سزا دوں گا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے گئے صحابہ کی طرف، اور صحابہ میں سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اٹھے کہنے لگے میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، مجھے لے چلے امیر المومنین کے پاس۔ آئے اور آ کر گواہی دی، کہتے کہ میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو سنا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اس بات کو سنا تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جان چھوڑی اور اس بات کو تسلیم کیا۔ اس سے سبق کیا ملتا ہے کہ صحابہ اکرام اس بات کی تحقیق کرتے تھے کہ کوئی جو بات کہی جا رہی ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں، اور اگر ثابت نہیں ہے تو ان کے نزدیک یہ بات قابل گرفت ہوتی۔ صحابی کی گرفت کرتا ہے، اگر تمہیں اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونے کی کوئی دلیل تُنے پیش نہ کی تو تجھے سزا دوں گا، تجھے دھرے ماروں گا۔ اور آج اگر ہم کسی سے یہ بات کہہ دیں جناب آپ کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بنا کر بیان کر رہے ہیں، ذرا اس کی کوئی دلیل تو دے آپ ہمیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت تو کریں اس کو۔ آپ کا کوئی حکم، آپ کی کوئی حدیث، آپ کا کوئی فرمان ہمیں لا کر دکھاؤ۔ اگر اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی ہے یا آپ نے حکم دیا ہے یا آپ نے یہ عمل کیا ہے، ہمیں دلیل دے دیجئے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ اور اگر دلیل آپ کے پاس نہیں ہے آپ بھی چھوڑ دیجئے، اور اگر آپ نہیں چھوڑتے ہیں تو پھر یہ بدعت ہے، اور بدعت کی سزا آپ کو پتہ ہے۔ لیکن ہمارا ماحول اور معاشرہ بڑا عجیب ہے، بجائے اس چیز کو سمجھنے کے، بجائے اپنی اصلاح کرنے کے، جس نے جس سے جو چیز سن رکھی ہے، جو صدیوں سے کرتا چلا آ رہا ہے، جو پیچھے آباء و اجداد کیے چلے آ رہے ہیں، اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں، اور آگے سے جو بات کہیں گے وہ کہیں لوگ وہ پہلے بیوقوف تھے، وہ ہمارے بڑے تھے، آپ سے زیادہ سمجھدار تھے، تم بڑوں کی توہین کر رہے ہو، تمہارے باپ نے کیا، تمہارے دادا نے کیا، تمہارے نانا نے کیا، تمہارے پڑنانا نے کیا، تمہارے فلاں رشتے دار نے کیا، وہ سارے کرتے رہے، وہ بے وقوف تھے۔ آج اس میں جذباتی سا ماحول بنا کر بندے کو حق سے موڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک جذباتی سا ماحول۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم، باپ ہو، دادا ہو، پردادا ہو، نانا ہو، جو بھی ہو، سارے رشتے دار ایک طرف اور محمد کریم کی بات ایک طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے باپ کی بات کو چھوڑ سکتے ہیں، اپنے دادا کی بات کو چھوڑ سکتے ہیں، اپنے نانا کی بات کو چھوڑ سکتے ہیں، ہم سب کی باتوں کو چھوڑ سکتے ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، دادا ناراض ہوتا ہے ہو جائے، باپ ناراض ہوتا ہے ہو جائے، رشتے دار ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ بدعات کر کے، ان بدعات میں مبتلا ہو کر ہم اپنے رب کو ناراض کر لیں، معاذ اللہ۔
اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز دوستو، آج ہم جس ماحول اور معاشرے سے گزر رہے ہیں یہ دور فتنوں کا دور ہے، اور جو میں نے حدیث ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے اس کا مفہوم رکھا کہ آپ نے فرمایا غور سے سنیے گا اور پوری توجہ دیجیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی ایسی حدیثیں بیان کی جائیں گی کہ جو تم سے پہلے تمہارے بڑوں نے بھی کبھی نہ سنی ہوں گی۔ وہ دجال ہوں گے، وہ جھوٹے ہوں گے، جھوٹی باتیں گھڑ گھڑ کر تم کو سنائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، تمہیں بھی گمراہ کریں گے۔ آج کے اس دور میں یہ بات ہو رہی ہے، ایک بہت بڑی تعداد، ایک بہت بڑی تعداد، ایک بہت بڑا گروہ مسلمانوں کا اس وقت وہ حدیث رسول سے ہٹا ہوا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین، آپ کی لائی ہوئی شریعت کے برعکس اپنے ہی بنائے ہوئے عمل، اپنے ہی بنائے ہوئے طریقے، اپنے ہی بنائے ہوئے عبادات، اپنے ہی بنائے ہوئے انداز، ان چیزوں کو اختیار کر کے آج اپنی زندگیوں کو بسر کر رہا ہے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد، اس کی حالت آج یہی ہے، اور اس کو سمجھاؤ، اس کے سامنے بیان کرو، وہ آپ کا دشمن ہو جائے گا، آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور ایک بات جو ہمیشہ ہمیں کہہ دی جاتی ہے، جو ایک مشہور بات ہے، تم وہابی ہو۔ بڑا آسان سا جملہ ہے، اس آسان سے جملے کو زبان پر لا کر حقیقت کو جھٹلا دیا جاتا ہے۔ تم وہابی ہو، تم وہابی کہاں مانو گے؟ اور تم وہابی ہماری حدیثوں کو تو مانتے نہیں۔ جیسے ایک بندہ کہنے لگا کہ جو تم لوگ رفع الیدین کرتے ہو نا، یہ رفع الیدین پہلے دور میں وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنی بغلوں کے نیچے بت رکھا کرتے تھے، اپنی بغلوں کے نیچے بت رکھا کرتے تھے۔ تو وہ بت رکھنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو رفع الیدین کرنے کا حکم دے دیا، بت رکھنے کی وجہ سے۔ یہ بات آپ نے بھی کئی دفعہ سنی ہوگی، بڑی مشہور بات ہے، بڑی معروف بات ہے۔ جس کو بھی اس سنت پر عمل کرنے کا کہو تو وہ پہلی بات یہی سنائے گا، نہیں یہ پہلے دور میں تھا، کیونکہ پہلے دور میں لوگ اپنی بغلوں کے نیچے بت رکھتے تھے، اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا رفع الیدین کرنے کا۔ میں نے یہ مسئلہ حل ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ پھر تو تم ایسا کرو، وہ کتاب کا نام بتاؤ کہ جس کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ایک کتاب کا نام لو۔ تم جاؤ دنیا کے اندر موجود جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں سے کوئی ایک کتاب، اس کا نام لو، حوالہ دو، رب کعبہ کی قسم ہے آج رفع الیدین چھوڑ دیں گے، لاؤ ذرا پیش کرو اس کو۔ لیکن اب وہ پیچھے سے سنتے آئے ہیں، بڑوں کی سنتے آئے ہیں، دائیں بائیں سے سنتے آئے ہیں، اور اسی کو نقل کر دیتے ہیں آگے بغیر کسی تحقیق کے۔ ہماری کسی سے نہ کوئی لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے، رب کعبہ کی قسم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم کریں گے، دعوت دیں گے، پیغام دیں گے، لوگوں کو سکھائیں گے۔ اور اگر یہ چھوڑنے کی روایت حدیث کسی اور کے پاس ہو، وہ ہمیں پڑھائے، ہمیں سکھائے، ہم چھوڑ دیں۔ وہ کہیں گے حدیث کی کتاب ہے، یا حدیث کا حوالہ ہے، یا اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یا اللہ کے نبی کا حکم ہے، تو ہماری کیا ضرورت ہے کہ نبی کے حکم کے سامنے معاذ اللہ ہم کسی عقل کا مظاہرہ کریں، کسی تکبر کا، کسی غرور کا مظاہرہ کریں؟ جو نبی کی بات کو سن لے، نبی کی بات کو جان لے، نہ مانے، یہ متکبر ہے، تکبر کرنے والا ہے، یہ تکبر کرنے والا ہے کہ جس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات واضح ہو گئی پھر بھی نہیں مانتا، یہ تکبر کرنے والا ہے۔ اور اگر ہم معاذ اللہ ایسا کریں گے تو ہم بھی متکبر ہیں، پھر ہمارے لیے تباہی اور بربادی یقینی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر ایسی بات جیسی کی جاتی ہے حدیث سے ثابت نہیں ہے تو پھر اس چیز کو لینا چاہیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ آج اس فتنے کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دشمنی، جو اللہ کے نبی نے ہمیں دیا، ہمیں سکھایا،
علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، ان کو بڑے زور شور کے ساتھ لوگوں میں پھیلایا جا رہا ہے، لوگوں کو اس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے، یہ کرو دین میں، یہ کرو دین میں، وہ کرو دین میں، اس چیز کو لاؤ دین میں۔ اور کوئی مہینہ ایسا نہیں، کوئی عبادت ایسی نہیں کہ جس میں اپنی طرف سے، وہ ہمارے وہاں کہتے ہیں ٹوچ نہ لگا دیا گیا ہو۔ ٹوچ سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے، ہندی کا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، ساتھ جوڑ دیا ہے، اب ٹانکا لگا دیا ہے اپنی طرف سے۔ کچھ عبادات ایسی ہیں جن کے ساتھ ٹانکا لگا دیا گیا ہے، اور کچھ عبادات ایسی ہیں جو پوری کی پوری داخل کر دی گئی ہیں۔ کچھ عبادات کے ساتھ ٹانکا، اور کچھ عبادات پوری کی پوری، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی عبادت ہے، اس کا بھی اجر ہے، اس کا بھی ثواب ہے، اتنے لاکھ کا ثواب ہے، اتنے کروڑ کا ثواب ہے۔ کوئی آج ناراض نہ ہو جائیں، میں نے جماعت گروہ کسی کا کوئی نام نہیں لیا، میں نے کسی مولوی کا کوئی نام نہیں لیا، میں کوئی فرقہ واریت والی بات میں نے کوئی بھی نہیں کی، میں ایک فکر دے رہا ہوں، میں ایک فکر دے رہا ہوں، میں کسی کو برا بھلا تو نہیں کہہ رہا، میں کسی کو کوئی گالی تو نہیں دے رہا، میں کسی کی کیوں معاذ اللہ توہین تو نہیں کر رہا، میں ایک فکر دے رہا ہوں، نصیحت ہے۔ ہاں ہاں، اگر میں غلط ہوں، اللہ کی قسم ابھی اٹھے اور اٹھ کر مجھے پکڑے، مجھے کہے مولوی صاحب آپ یہاں غلط، میں غلط ہوں، مجھے کہیں، مجھے پکڑے، شیخ صاحب غلط ہے، ان کو پکڑیں، پوچھیں۔ اگر عمر فاروق کو پوچھا جا سکتا ہے، اگر ابو بکر کو پوچھا جا سکتا ہے، اگر علی کو پوچھا جا سکتا ہے، اگر ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کو پوچھا جا سکتا ہے، تو ہم کس بات کی بولی ہے بھائی؟ ہم کیا چیزیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اب پوچھیں کہ مولوی صاحب کو، مولوی صاحب آپ کی حدیث بیان کر رہے ہیں، ذرا اس کا حوالہ تو دیں، آپ ہمیں یہ عمل بتا رہے ہیں، یہ عمل کرو گے لاکھوں کا ثواب ملے گا، کروڑوں کا ثواب ملے گا۔ مولانا صاحب معذرت غصہ نہ کیجیے گا، آپ ہمارے محترم ہیں، قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ہم آپ کی گستاخی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، بس ایک چھوٹی سی گزارش ہے، چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ یہ جو عمل ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث سے ثابت ہے؟ بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ آپ ان سے سوال کریں۔ وہ مولانا ساجد میر ہو، وہ حافظ سعید ہو، وہ مولانا طارق جمیل ہو، وہ کوئی الیاس قادری ہو، وہ طاہر القادری ہو، وہ کوئی بھی ہو، آپ کہیں مولانا صاحب تو اس کا حوالہ دے دیں۔ لیکن میں سارے مولویوں کا نام لے رہا ہوں تاکہ کسی کو محسوس نہ ہو، میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا۔ ہمیں عید میلاد النبی کا درس دینے والوں، ہمیں شب معراج بنانے کا حکم دینے والوں، ہمیں رجب کے اندر کنڈے بنانے والا، کنڈے کا درس دینے والوں، ہمیں رجب میں یہ دیگر عبادات کرنے کا کہنے والوں، ہمیں ذرا ان سارے اعمال کا اس کا وہ حوالہ دیں۔ رجب میں کنڈے کر لو، کنڈا کر دیا اس امت کا، کنڈا 22 رجب کو کنڈے کر لو، ہم کر لیں گے کنڈے، ہمیں یہ بتاؤ یہ کنڈے ہیں کہاں؟ کریں گے، میں شیخ عبد الماجد صاحب سے بھی کہوں گا، ہم بھی کریں گے، جالیات میں کر لیں گے، یہ افطاری کرواتے ہیں نا، رمضان کی افطاریاں ہوتی ہیں نا جالیات میں، کیا خیال ہوتی ہے نا، نیکی سمجھ کے ہوتا ہے یہ کام الحمدللہ۔ اور پھر ہم اس نیکی سے محروم کیوں ہو؟ جو بات نبی سے ثابت ہو، جو اللہ کے قرآن میں ہو، نبی کے فرمان میں ہو، وہ نیکی ہے، تو جالیات والے اس نیکی سے پیچھے کیوں رہے ہیں؟ ہم اس ثابت کرو قرآن سے یا حدیث سے، ہم بھی اس نیکی کو کریں گے، اور اگر نہیں ہے تو مان لو کہ یہ بدعت ہے۔ اگر کوئی ثبوت نہ دے سکے، ورنہ مت مارے گی، جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ گمراہی کا فتنوں کا دور اور بڑے بڑے مولویوں کا غلبہ،
پرسوں ایک دوست کے ساتھ بیٹھے، انڈیا کا ایک ساتھی، مجھے وہ دکھا رہا تھا ہندوؤں کے کچھ فنکشنز، اور اس فنکشن میں کیا ہے کہ وہ بکرے کی گردن کو جو ہے نا وہ کاٹ کے، وہ گائے کو اس کی گردن کو کاٹ کے پھر اس کے نکلنے والے خون کو لوگ پی رہے ہیں، اس کے خون کو ہندو لوگ پی رہے ہیں۔ تو مجھے کہنے لگا وہ بھائی، کہنے لگا دیکھیں یہ سارے کام ان سے ان کے جو پنڈت ہیں وہ کرواتے ہیں۔ پنڈت فضائل بیان کرتے ہیں، بکرے کا خون پیو گے تو یہ ہو جائے گا، گائے کا خون پیو گے تو یہ ہو جائے گا، گائے کا پیشاب پیو گے تو یہ ہو جائے گا، اگر تم ہنومان کے سامنے بیٹھو گے تو یہ ہو جائے گا، اگر تم فلاں کے پاس بیٹھو گے تو یہ ہو جائے گا۔ اور جو سننے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ بغیر کسی تحقیق کے، بغیر اس کو سمجھے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، ہمارے پنڈت جی نے فرمایا ہے، لہذا وہ کام کرتا جاتا ہے، جو کام اس کو اس کا پنڈت بتاتا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم فوراً ذہن میں یہ بات آئی، آج امت محمدیہ کی حالت میں رب خامہ کی قسم اسی طرح ہے۔ مولوی کہتا ہے کنڈے کا تیرے گھر میں خیر برکت آ جائے گی۔ وہ سننے والا کہتا ہاں جی ٹھیک ہے جی، حاضر ہے جی، تم فلانا کام کرو، فلانی عبادت کرو، فلانی نیکی، اور جو نیکی ہوتی ہی نہیں، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں، وہ نیکی وہ ہے ہی نہیں۔ ہمارے مولوی ان پنڈتوں کی طرح باتیں گھڑ کے اپنی طرف سے بنا کے لوگوں کی ذہن سازیاں کرتے ہیں، اور ہمارے لوگ خاموشی کے ساتھ ان کی باتوں کو مان لیتے ہیں، اور جو وہ کہتے ہیں اسی کے مطابق چلتے ہیں۔ میں اس دفعہ پاکستان گیا تو پاکستان میں ایک جماعت، اس جماعت کا میں نام لوں گا، امید ہے اس جماعت کے لوگ یہاں بیٹھے نہیں ہوں گے اور کوئی اس کا برا نہیں منائے گا۔ وہ جماعت اگر آپ برا منائیں گے تو آپ کی مرضی ہے، برا ماننے والی بات تو نہیں ہے، اگر وہ بات غلط ہو تو میری اصلاح کر دیجیے گا، میری اصلاح کر دیجیے گا، میں اگر غلط ہوں تو مجھے بتاؤ یہ کون سا دین ہے کہ ابھی عبد الماجد صاحب یہاں بیٹھے ہیں اور آپ میں سے لوگ اٹھ کر ان کے پاس آئیں، ہاتھ ملائیں، اور ساتھ ہی کرنٹ لگ جائے عبد الماجد صاحب کو بھی، اور جو ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے آئے اس کو بھی کرنٹ لگ جائے ہے، اور پھر جناب وہ تڑپتا چھلانگ مار کے پیچھے آ کے لوگوں کے درمیان گرے۔ یہ کون سا دین ہے؟ اور دیکھا میرے پاکستانی بھائیوں نے کہ ہمارے ملک میں یہ چیز پھیل رہی ہے۔ انڈیا کا مجھے نہیں پتا یہ بدعت وہاں پہنچی کہ نہیں پہنچی، مجھے نہیں پتا۔ آپ پہنچی عبد النظیر بھائی، آپ کے پاس پہنچی ہے؟ نہیں پہنچی، تھوڑی دیر تک پہنچ جائے گی، فکر نہیں۔ انڈیا سے ادھر اور ادھر سے انڈیا یہ آتے جاتی رہتی ہیں، یہ بارڈر تو ملے ہوئے ہیں نا، آ جائے گی، فکر نہ کریں۔ جس تیزی کے ساتھ یہ پھیل رہی، عجیب و غریب کرنٹ مولوی لوگوں کو کرنٹ لگا رہا ہے، وہ کرنٹ کھا کے پیچھے کر رہے ہیں لوگوں کے درمیان۔ کہیں تو کبھی ان کو نہیں دکھا رہے آپ کے بہت سے ساتھی دیکھی ہوئی ہے۔ اب یہ دین ہے؟ اب جائیں ان کرنٹ کھانے والوں کو اور ان کرنٹ لگانے والوں کو، ان کو جا کر سمجھائیں، ان کے ساتھ بیٹھے، ان کو دعوت دیں، ان کو تبلیغ کریں، وہ آپ کے ساتھ آگے سے لڑیں گے۔ چلو بھابی، آپ کے اوپر فوراً جو بات کریں وہ کیا ہے؟ تو بھابی ہو۔ اسی طرح یہ دین کے خلیے کو بگاڑ دیا گیا۔ یہ نیکی ہے، یہ عبادت ہے، یہ دین ہے، شعبان میں یہ ہے، رجب میں یہ ہے، محرم میں یہ ہے، سفر میں یہ ہے، ربیع الاول میں یہ ہے، فلانے مہینے میں یہ ہے، فلانے دن میں یہ ہے، فلانی نیکی، فلانی عبادت۔ نہیں، اللہ کی قسم، جب تک اللہ کے قرآن سے ثابت نہ ہو، نبی کے فرمان سے ثابت ہو، وہ کوئی نیکی نہیں، وہ بدعت ہے، وہ گمراہی ہے۔ نیکی صرف وہی ہے جو اللہ نے بتائی ہے اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی یا کرنے کا حکم دیا، وہ نیکی ہے۔ جائیں اپنے مولویوں کے پاس اور ان سے سوال کیا کریں کہ مولوی صاحب آپ یہ جو نیکی کرنے کا ہمیں حکم دے رہے ہیں،
دلیل دیجئے کہ رجب کے کنڈے کہاں لکھے ہوئے ہیں، ہمیں بتائیں یہ شب معراج اس کی عبادات ہمیں بتائیں۔ پہلے تو یہ ثبوت دیں کہ 27 رجب کو واقعی شب معراج بنتی ہے، پہلے تو اس کا ثبوت دیں۔ جائیں 27 رجب کو شب معراج بنانے والے ان سے جا کر سوال کریں، ان سے پوچھیں، ان سے کہیں جناب پہلے ثابت کریں کہ 27 رجب کو شب معراج ذرا ثابت کریں۔ 27 رجب پر اتفاقی نہیں ہے کہ 27 رجب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہو، اور اگر معراج ثابت ہو جائے تو پھر اس کے بعد اگلا سوال وہ یہ ہے کہ شب معراج منانا، رات کی عبادات، دن کا روزہ، یہ عبادات کا اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں خود کو معراج ہوئی انہوں نے خود نے کوئی ایسا اہتمام کیا؟ اگر کیا ہے تو بتائیں ہمیں، آپ اس کا ثبوت دیں، دلیل دیں۔ ہم بھی کریں گے، ہم بھی منائیں گے، ہم دعوت دیں گے، ہم تبلیغ کریں گے، ہم بیان دیں گے، ہم لوگوں کو سکھائیں گے، لوگوں کو اس کے فضائل بیان کریں گے اور لوگوں کو ترغیب دلائیں گے کہ یہ کام کرو۔ لیکن اگر نہیں ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ رجب میں عمرے کر رہے ہیں کہ رجب میں عمرے کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، یہ رجب میں بہت زیادہ ثواب کی حدیث، کوئی فرمان نبوی، کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں لا کر دکھاؤ کہ آپ نے یہ فرمایا ہو کہ رجب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ کرو، عمرہ کرنے کا اتنا اجر اور ثواب ہے، لاؤ ذرا دکھاؤ کہاں۔ اور بات میں کر رہا تھا کنڈوں کی، یہ بھی تھوڑی وضاحت یہاں میں آپ کو کر دوں کہ یہ شیعوں کی خالصتاً یہ شیعوں کا بنا ہوا طریقہ کار ہے۔ یہ کنڈے، یہ جناب یہ جو 22 رجب کو یہ جو فنکشن ہوتا ہے ہمارے انڈیا اور پاکستان میں اور بھی کچھ جگہوں پر ہوتا ہے، یہ شیعوں کا خالصتاً شیعوں کی ایجاد کی ہوئی ہے، یہ ان کا یہ طریقہ ہے۔ اور یہ انہوں نے کیوں کیا تھا جانتے ہیں؟ آپ کے علم میں ہے؟ نہیں یار یہ تو بڑی اللہ اکبر۔ یہ خوشی مناتے ہیں شیعہ اسلامی 22 رجب کو۔ کس چیز کی خوشی؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اہل تشیع یہ شیعہ صحابہ کے کتنے بڑے دشمن، اور خاص کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ میرا جو بھائی جو ساتھی جو بھی 22 رجب کو یہ کام کرتا ہے وہ اہل تشیع کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے، جیسے وہ صحابہ کی دشمنی میں یہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارا جو بھائی یہ کام کر رہا ہے یہ ان کی پیروی کر کے یہ بھی صحابہ کے ساتھ اپنے بغض کا اظہار کر رہا ہے۔ اس لیے سوچیں اور بتائیں اپنے پاکستان میں، اپنے ہندوستان میں، اپنے بنگلہ دیش میں اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو کہ اللہ کے بندوں یہ جو کام کر رہے ہو یہ حدیث سے، نبی کے فرمان سے، سنت سے، شریعت سے، اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ اہل تشیع کا عمل ہے، اس سے باز آ جائیں، یہ ثواب نہیں بلکہ الٹا گناہ ہے۔ اور وہ ایک کہانی میں پڑھ رہا تھا کہ لکڑہارے کی کہانی ہے، وہ 22 رجب کے کنڈے جناب، وہ لکڑہارا پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا، کیا ہوا، عجیب وہ کہانی گھڑ گھڑا کر کتابوں میں لکھ کر جو ہے وہ پمفلٹ لکھے گئے، کتابیں لکھی گئی، ان کو شائع کیا اور لوگوں میں اس کو جو ہے وہ عام کیا کہ جناب 22 رجب کو کنڈے منائے، اس عورت نے لکڑہارے کی بیوی نے، وہ بعد میں امیر ہو گئے، دولت مند بن گئے، وہ بادشاہ سلامت اس نے انکار کر دیا، انکار کرنے کی وجہ سے اس کی بادشاہت چلی گئی، وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔
گیا، اس کا بیڑا غرق ہو گیا. اس قسم کی باتیں بنا بنا کر وہ پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. کوئی لکڑہارا، کوئی گم نہیں ہوا، کوئی لکڑہارا اس 22 رجب کے کنڈوں کی وجہ سے امین نہیں ہوا، کوئی 22 رجب کے کنڈوں کا انکار کرنے کی وجہ سے کسی کی بادشاہت نہیں گئی. یہ ساری بکواس ہے، یہ سارا جھوٹ. یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں جو اپنی طرف سے بنا کر مسلم معاشرے میں ہمارے مسلمانوں نے ان میں پھیلائی اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی. لہذا میرے دوستوں اور میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، اپنے دامن کو ایسی بدعات اور خرافات سے بچائیں. تمہیں جو اس قسم کی عبادات کرنے کا کہتا ہے کہ رجب ہے، پھر شعبان ہے، پھر آنے والے اس مہینے کے اندر بھی آپ کو نئی نئی دعوتیں، نئے نئے پیغام، نئے نئے طریقے، یہ ساری باتیں ان سے تحقیق کریں، ان سے معلوم کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے. یہ ثابت ہے. اگر ثابت ہے الحمدللہ، اور اگر یہ ثابت نہیں ہے، اگر یہ ثابت نہیں ہے تو پھر یہ گمراہی ہے، یہ بدعت ہے. اور ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائی وہ راستہ بالکل واضح دکھا دیا. جیسے میں نے شروع میں تمہید میں عرض کیا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تمہیں جو دین دے کر جا رہا ہوں اس کی راتیں بھی اس کے دن کی طرح بالکل روشن ہیں. ہمیں اگر چلنا ہے تو صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلنا ہے. اللہ نے قرآن میں سورۃ الانعام میں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کہہ دیا، فرمایا یہ ہے میرا سیدھا راستہ، فَاتَّبِعُوهُ تم نے کیا کرنا ہے؟ اس کی اتباع کرنا. فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ تم نے دوسرے راستوں پر نہیں چلنا. اگر تم نے اس راہ کو چھوڑا، دوسرے راہوں پر چلے، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ پھر کیا ہوگا؟ جو اصل راہ ہے، جو محمد کریم کی راہ ہے، تم اس سے بھٹک جاؤ گے، تم اس سے بھٹک جاؤ گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تمہیں اس بات کی وصیت کی جاتی ہے، تمہیں اس بات کی وصیت کی جاتی ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راستے کو لینا، اسی راہ پر چلنا، اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا. اگر تم نے تھوڑا سا بھی اس راہ سے تم ہٹے، تم بھٹک جاؤ گے، تم تباہ ہو جاؤ گے، تم برباد ہو جاؤ گے. کیا خیال ہے آج ساری امت الا ماشاء اللہ جائیں ذرا جا کر دیکھیں آج کتنی جماعتیں بن گئی ہیں، کتنے فرقے بن گئے ہیں. شہروں کے نام پر جماعتیں، شخصیات کے نام پر جماعتیں اور گروہ، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. اور نہیں، ہم سارے کے سارے مسلمان ہیں اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلنے والے ہیں. بس ہمیں اگر بتانا ہے کوئی راستہ، کوئی طریقہ تو بتاؤ. قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالی اللہ نے فرمایا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہمیں یہ بتاؤ. اس کے لیے اگر ہم ثبوت مانگیں وہ ثبوت ہمیں دے دو. اگر تم کوئی ایک حدیث کو بیان کرتے ہو اس حدیث پر ہم تم سے اس کی دلیل مانگیں گے، ثبوت مانگیں گے. اور ثبوت دینا، دلیل دینا یہ ان پر واجب ہے، ضروری ہے. میرے خیال ٹائم زیادہ نہیں ہو گیا، ٹائم ہو گیا. چلے خیر میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. میرے بھائیوں دیکھیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن. آپ نے کیا فرمایا؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي تم پر واجب ہے میری سنت تم پر واجب ہے. جو چیز مجھ سے ثابت ہو بس اس کو لے. اور وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ کیا فرمایا؟ تم پر میری سنت واجب ہے اور میرے جو خلفائے راشدین جن کی میں نے تربیت
تربیت کی ہے، تم نے ان کے طریقوں کو لینا ہے اور اس کو تم نے پکڑ لینا ہے مضبوطی سے، اور یہ جو تمہاری داڑھ ہے نا اس کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لینا ہے اور اس پر رہنا ہے، اس کے مطابق تم نے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ تم دیکھو کہ محمد کریم کا طریقہ کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کا طریقہ کیا ہے، ان کی تعلیم تربیت، وہ جو تم کو دے کر جائیں اپنے تمام اعمال ان کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق، اس کے مطابق ان کو سنوار لیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ تیری نماز ویسی ہو، تیرا روزہ ویسا ہو، تیرا حج ویسا ہو، تیری زکوٰۃ ویسی ہو، ساری عبادات اس کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے یہ چیزیں ٹھیک الحمدللہ ملیں، الحمدللہ تیری عبادت ہے، تیری نیکی ہے، اور اگر نہیں تو پھر وہ جو بات میں نے کی تھی، ان شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ دین میں نئی نئی باتیں جو ہیں یہ کیا ہے، یہ بہت برا کام ہے، یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، اور اس گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہم کوئی فرقہ واریت کرانے کے لیے بات نہیں کرتے، بلکہ فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ ہم اپنے بھائیوں کو بدعات سے بچانے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ یہ رجب میں ہونے والے یہ کام جو کرتے ہیں، جن مولویوں سے کہیں سنا ہے پڑھا ہے، ان سے کہیں جناب ہمیں دلیل دے دیجئے، ثبوت دے دیجئے، مل جائے خود بھی کیجئے گا، اور برائے کرم ہم پر بھی یہ احسان کیجئے گا کہ ہمیں ضرور بتائیے گا، پھر ہمیں اس کا ثبوت ضرور دیجئے گا، تاکہ ہم بھی پھر اس نیکی کیوں کریں، ہم اس سے پیچھے کیوں رہیں، شیخ عبد الماجد صاحب اس سے پیچھے کیوں رہیں، جالیات والے پیچھے کیوں رہیں، سعودی عرب والے سارے اس سے پیچھے ہیں کہ سارے اس نیکی کو کریں رل مل کے۔ تو کیا خیال ہے، اگر کسی کے پاس ثبوت ہو تو پھر وہ اگلی دفعہ دے دیجئے گا،